میں حیران ہوں، دین میں شک پیدا کیا جاتا ہے جھوٹ بول کے نہیں، آدھا سچ بول کے. اور یاد رکھو، دین میں جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے. آدھا سچ بولنا یہ پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے. آدھا سچ بولنا عام آدمی نہ پکڑ سکے. دیکھو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے کوئی خدا نہیں مگر اللہ. اگر اس کو آدھا کر لیں اور ہم کہیں لا الہ کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، اور یہاں بات پوری کر لیں تو یہ بات جھوٹی ہوگی. بات تو سچی ہے لیکن آدھا سچ. تو یہاں بھی آدھا سچ بولا جاتا ہے کہ جی وسیلہ، ہاں آپ وسیلہ دے سکتے ہیں نماز کا، وسیلہ دے سکتے ہیں روزے کا، وسیلہ دے سکتے ہیں نیکی کا، وسیلہ دے سکتے ہیں قرآن کا، عبادت کا وسیلہ دیں، نبی کی ذات کا وسیلہ نہ دیں. پوچھے جی کیوں؟ بھئی آپ نے ان کا وسیلہ کیوں دیا؟ میں نے کہا پھر کس کا دیں؟ کہ جی نماز کا دیں، روزے کا دیں، نیکی کا دیں، قرآن کا دیں، عبادت کا دیں. میں نے کہا سادے آدمی تیرے من میں کیا چل رہا، تیرے دماغ میں کیا چل رہا؟ اگر نماز کا وسیلہ دیں، نماز ہمیں نہیں ملی، حضور کے وسیلے سے ملی ہے. روزے کا وسیلہ دیں، روزہ ہمیں نہیں ملا، حضور کے وسیلے سے ملا ہے. عبادت کا وسیلہ دیں، عبادت ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملی، حضور کے وسیلے سے ملی ہے. قرآن کا وسیلہ دیں، قرآن ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، حضور کے وسیلے سے ملا ہے. یہ تمام عبادات کا وسیلہ بھی حضور کی ذات ہے. تے گالتے اتھے آکل ہوتی پھر تو لہٰذا حضور کے وسیلہ دینے میں کون سا حرج ہے؟ پیغمبر کریم کا وسیلہ دینے میں جی نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے جو کہتا ہے پیغمبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگو. یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم پر جھوٹ بول رہا، الزام لگا رہا، بہتان پیش کر رہا. ایسی بات نہیں ہے. سورت نمبر 2 سورت البقرہ، رکوع نمبر 10، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 190، رب کائنات فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پہلی امت کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرتے، جہاں پر جہاد کے اسباب اختیار کرتے، وہ تیر رکھتے، تلوار رکھتے، نیزہ رکھتے، وہاں پر کمانے رکھتے، زرہ رکھتے، خود اور جنگی ٹوپیاں رکھتے، گھوڑے رکھتے، اونٹ رکھتے. تو وہاں پر یہ تمام اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب اور بھی پیش کرتے. میرے اللہ بتائیے وہ سبب کون سا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حضور پاک کے آنے سے پہلے یہ مسلمان یستفتحون علی الذین کفروا، اپنے دشمن پر، کافر کے خلاف مدد مانگتے اور پاک پیغمبر کا وسیلہ پیش کرتے اور انہیں تو فتح مل جاتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں کہا وسیلہ ثابت نہیں ہے؟ بنیاد بھائی وجہ کس نے کہا جی ثابت نہیں ہے؟ کسی ایک نے کہا. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جب بارش کو مانگنے کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے دعا کے لیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا اور عرض کیا میرے مولا عباس کے وسیلے سے بارش دے دے. کا پتہ چلا حضور پاک کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر یوں دعا کرتے میرے مولا حضور کے وسیلے سے بارش دے دے. حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ نہیں دیا، حضرت عباس کا دیا. پتہ چلا وفات کے بعد وسیلہ حضور کا نہیں ہے. میں نے کہا چاچے عقل کو اپڈیٹ کر. اور سادے بندے، اگر اہل حق علماء دیوبند سے تیرا واسطہ ہوتا، تعلق ہوتا، ریلیشن ہوتا، رشتہ ہوتا، آنا جانا ہوتا، اہل حق کی تو نے صحبت اٹھائی ہوتی، تجھے اہل حق سے عقیدت ہوتی، اہل حق کی تیرے واسطے سے تجھے دین کی بصیرت ہوتی، تو یوں نہ کہتا تو نے آدھا سچ بولا ہے. علماء حق پورا سچ بولتے ہیں. کھول صحیح بخاری، یہی صفحہ اٹھا، یہی حدیث اٹھا، اسی حدیث کا یہی متن اٹھا، بات پوری کر، بات نکھر کے خدا کی قسم 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی. حضرت عمر آئے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی. حضرت
عمر عرض کرتے ہیں میرے مولا پہلے ہم حضور کا وسیلہ دیتے تھے، بارش ہو جاتی تھی، حضور پاک کے دور کی بات کی، اللہ حضور پاک کا وسیلہ دیتے، بارش ہو جاتی، اب ہم حضور پاک کے چچا کا وسیلہ دے رہے، بارش برسا دے۔ میں نے کہا جی سن، آل حق کہتے ہیں حضرت عمر نے بات ایک کی ہے، مسئلے کئی حل کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ حل کیا کہ ہم حضور کا وسیلہ حضور کی زندگی میں دیتے تھے، یعنی زمین کے اوپر جو موجود ہیں انہیں بارش سے فائدہ ہوتا تھا، تو زمین کے اوپر حضور موجود تھے تو بارش میں بھی حضور کا وسیلہ دیا۔ اب اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، بارش کا فائدہ زمین کے اوپر والوں کو ہے تو اوپر والے کا وسیلہ دیا ہے۔ اور میرے بھائی جب حضرت عباس کا وسیلہ دیا، کیوں دیا؟ کسی اور کا دے دیتے؟ حضرت جی جزاکم اللہ، حضرت عباس کا دیا، کیوں دیا؟ حضرت فرمانے لگے بالکل یہی بات ہے کہ حضور پاک کے چچا کی نسبت کی وجہ سے ان کا وسیلہ دیا۔ حضرت عمر نے تو وسیلے کے منکر کے منہ پر یوں فاروقی تماچا حضرت عمر نے مارا ہے، اور جب میں 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ وقت بلا شرکت غیر حکمران حضور کے چچا کے وسیلے کو جائز کہتا ہوں تو حضور پاک کا کہاں پر ہوگا؟ تو بات تو پوری کرتے تو بات نکھر کے آ جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہے دنیا میں لوگوں کو آدھا سچ بولنے کی لت پڑ گئی ہے۔ اجی آدھا سچ نہ بولے، پورا سچ بولے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا